کہ ہندو بہنوں کے گلے سے منگل سوتر اتار کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی کہہ رہے ہیں کہ ہم جہادی ہیں۔ وزیر اعظم مودی بھارت کے مسلمانوں کو ٹی وی کے چینل میں انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ خواب دیکھنا بھول جائیے کہ آپ حکومت کو بدل سکتے ہیں، بلکہ مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، گلف کنٹریز کو جاتا ہوں، مسلمان وہاں پر بدل گئے اور یہاں پر ہندو مسلم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ نریندر مودی آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ ایک ملک کا وزیر اعظم بول سکتا ہے، اس کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے میرے بھائی۔ نپور شرما نریندر مودی میری پارٹی کی ہے یا آپ کی پارٹی کی ہے؟ اخلاق پیلو خان رگور کو گوشت پر مارنے والوں کا آئیڈیولوجیکل تعلق آپ کی اس آئیڈیولوجی سے ہے جس کو آپ مانتے ہیں۔ بلقیس بانو کو، اس کی عصمت ریزی کرنے والوں کو، اس کی بیٹی کا قتل کرنے والوں کو، اس کی ماں کی عصمت ریزی کر کے مارنے والوں کو آپ کی حکومت نے جیل سے ریمیشن دیا۔ اس بچی کی ہمت کو لاکھوں سلام، جو 2002 سے لڑائی لڑ رہی ہے اور پھر سے اس کو 20 سال کے بعد 22 سال کے بعد اس کو سپریم کورٹ جانا پڑا۔ تب سپریم کورٹ نے جن لوگوں کو آپ نے چھوڑا ان کو سپریم کورٹ نے جیل کو واپس بھجایا۔ مذہب تبدیلی کا قانون مودی آپ نے بنایا، لو جہاد کا ایک تماشا آپ نے کھڑا کیا۔ بتائیے پھر مودی کہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں ہندو مسلمان ہونا ہے، اور آج نریندر مودی نے نہیں کہا تھا کہ کپڑے دیکھ کر پہچانو کون مسلم ہے۔ قبرستان شمشان کس کی زبان سے نکلا تھا؟ نریندر مودی آپ کی زبان سے نکلا تھا۔ 1200 سال کی غلامی کے بعد اس دیش کو آزادی ملی، آپ نے کہا تھا جب آپ پارلیمنٹ میں پہلی تقریر کر رہے تھے، ارے دیش کی غلامی تو 200 سال کے انگریزوں کی تھی، مگر آپ نے 1200 سال کی غلامی کا ذکر کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے آپ کو 13 تاریخ کے دن نکل کر اپنا ایک ووٹ مشین میں جو پہلا نمبر ہے پتنگ کا، اس پر بٹن دبانا پڑے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے ہوم منسٹر امت شاہ ہیں، اور امت شاہ کہتے ہیں کہ 40 سال سے رضاکاروں کا حیدرآباد پر قبضہ ہے۔ امت شاہ آپ ایک ہوم منسٹر ہیں یا کلرک ہیں؟ 40 سال سے رضاکاروں کا قبضہ حیدرآباد پر ہے۔ کیا حیدرآباد کی عوام بھارت کے شہری نہیں ہے؟ کیا مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی جماعت ہے تو آپ اس سیاسی جماعت کو رضاکاروں سے ملا رہے ہیں؟ جو رضاکار تھے پاکستان چلے گئے، جو وفادار تھے وہ تمہاری اور مودی کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں رضاکاروں کا 40 سال سے قبضہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ امت شاہ اور پھر مودی کل تقریر میں بول دیے کہ کانگریس نے، بی آر ایس نے حیدرآباد کو MIM کو لیز پر دے دیا۔ یہ حیدرآباد کی عوام کیا کوئی گائے بیل اور بھیڑیے ہیں، بکریاں ہیں؟ یا انسان نہیں رہتے کہ لیز پر دے دیے؟ یہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں، دلت بھی رہتے ہیں، بیکورڈ کلاس کے لوگ رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، مراٹھے رہتے ہیں، اور مودی جی بول رہے لیز پر دے دیے۔ ارے لیز پر تو آپ نے دیا ایئرپورٹ، جتنے ایئرپورٹ ہیں آپ نے سب کو بانٹ دیا اپنے چاہنے والوں کو۔ 7,000 کروڑ آپ نے الیکٹرل بانڈ لیے، لیز پر آپ نے سب کو دے دیا بانڈ دینے والوں کو۔ آپ کے 10 سال میں، نریندر مودی کے 10 سال میں ان کے چاہنے والوں کو بینک سے 6,000 کروڑ کا لون آپ نے دلوایا۔ آپ کے 10 سال میں 21 لوگوں کے پاس بھارت میں اتنی دولت ہے کہ اس ملک کے 70 کروڑ عوام کی دولت کو ملا بھی لیا جائے تو 21 لوگوں کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نریندر مودی بول رہے حیدرآباد کو لیز پر دے دیا گیا، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بی جے پی کی کینڈیڈیٹ تیر کا ایک نشانہ بناتی ہے مسجد کے اوپر، جو مسجد کے اوپر نہیں تھا، حیدرآباد کے امن کے اوپر تھا۔ حیدرآباد میں فساد کرنا چاہتی ہے بی جے پی، تلنگانہ کے امن کو برباد کرنا چاہتی ہے بی جے پی،
اور پھر ان کی ایک محترمہ ہے، MP ہے، مہاراشٹر سے آئے، آ کر بولتے ہیں تقریر میں کہ میرے کو 15 سیکنڈ دو، میں دونوں بھائیوں کو ایسا کر دیتی ہوں۔ اماں، کبھی کبھی باسی کڑھی کو بھی ابال آ جاتا، سمجھے نا، سمجھے آپ لوگ، باسی کڑھی کو بھی کبھی کبھی ابال آ جاتا۔ 16 سیکنڈ میں یوں کرتے کرتے اب بولو کہاں پہ آنا، میں آتا ہوں موڈی کے دلی کے گھر کے سامنے آ کے ٹھہر جاؤں پورے میرے خاندان کو لے کے، بتاؤ تمہارے دفتر پہ آ جاؤں، تمہارے گھر پہ آ جاؤں؟ 16 سیکنڈ میں ایسا کر دیتے، کرو نا، کر کے دکھاؤ۔ تم کیا کر سکتے؟ تم عتیق کی طرح میرا حشر کر سکتے ہو، تم مختار کی طرح مجھے زہر دے سکتے ہو، تم پیلو خان اکبر کی طرح مجھے مار سکتے ہو، تم مار ہی سکتے نا، تم بچانے والے تو ہو ہی نہیں، تم برباد کرنے والے ہو، تم نفرت پھیلانے والے ہو، تم ہندو مسلم کی نفرتوں کی دیوار کو بڑھانے والے ہو، تم کو اسد الدین اویسی کے نام سے نفرت، مجلس کو ووٹ دیے تو پاکستان کو ووٹ جائیں گا۔ یہ پاکستان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ میڈیا والے آ کے میرے کو پوچھتے، ارے پاکستان بولے، ارے دیوانوں، پاکستان اتنا ہے، بھارت اتنا بڑا ہے، پاکستان ایک شہر نہیں بنا سکتا، مگر یہ لوگ پاکستان کی بات کر کے ہندوستان کی توہین کر رہے ہیں، اور بار بار بولتے کہ پاکستان وہ فلاں۔ ارے پاکستان کا نام تمہاری زبانوں پر کیوں آتا سنگ پریوار کے لوگوں؟ مجلس کو ووٹ دیے تو پاکستان کو ووٹ دینے کے برابر ہے۔ میں گیا تھا پاکستان کو، جب میں پاکستان کو گیا تھا، یشونت سنہا جس میں BJP کے MP بھی گئے تھے، جیو TV پاکستان میں ایک بحث ہوا پاکستان کے MPs کے ساتھ، اس پاکستان کے MPs کے سامنے لائیو ٹیلی کاسٹ پاکستان میں ہو رہا تھا، میں نے ان کے سامنے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دو، ہمارے بزرگوں نے 47 میں فیصلہ لے لیا، ہم نے جنا کے 2 نیشن تھیوری کو ٹھکرایا، ہم نے بھارت کو خواجہ اجمیری کا ملک مانا، ہم یہیں پر رک گئے، اب تم بھارت کی فکر مت کرو، اپنی فکر کرو۔ میں نے پاکستان TV میں، اس وقت کیرتی آزاد وہ مشہور کرکٹر BJP کے MP تھے، میں نے کہا تم نے جہاد کے نام پر تمہارے ملک کو برباد کر دیا۔ سناٹا طاری ہو گیا، پاکستان کے 3-4 MP بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک مشہور MP صاحب بھی ہیں، ان کا نام شاہ احمد صاحب ہے۔ TV پر میں نے کہا بھارت کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ جب واپس ہندوستان کو آیا تو BJP کے MP بولے کہ اسد صاحب تم نے لاجواب کر دیا اور تم نے ایسا بول دیے، ہم نہیں سوچے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، کیونکہ تم مجھے اس نظریے سے دیکھتے ہو کہ مسلمان ہوں اور میں پاکستان کی طرف دیکھتا ہوں۔ ارے پاکستان کی طرف ہم کو کیا دیکھنا، جو جانا تھا چلے گئے، ہم نہیں گئے، عبدالواحد اویسی نہیں گئے، یہ جتنے آپ لوگ بیٹھے آپ کے دادا پر دادا، نانا پر نانا نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ہم بھارت کے ہیں، یہ سرزمین ہماری ہے، یہاں پر ہم نے جہاں بانی کی ہے، یہاں پر چپے چپے پر ہمارے اسلاف کی نشانیاں ہیں۔ یہ پاکستان مجلس کو ووٹ دیں گے، پاکستان کو چلا جائے گا۔ میرے بھائی، کوئی مجھے میڈیا والے پوچھے کہ فلاں لیڈر بولے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر بم ہے، بھارت کے پاس بھی ہے نیوکلیئر بم، ہمارے پاس بھی ہے۔ بھارت بہت بڑا ملک ہے، مگر یہ BJP والے بھارت کو کمزور کر رہے ہیں۔ پاکستان سے ہندوستان کا مقابلہ کیا مقابلہ ہے بتاؤ؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر مسلمان کو سامنے رکھ کر یہ ان کی نفرت ہے، یہ ان کے دماغوں میں ایک فطور ہے جو یہ کبھی نہیں نکالیں گے۔ میں جانتا ہوں، میرا بچپنا تھا، ہمارے ایک تایا تھے وحید بھائی بولتے تھے، ہم پرانے مجلس کے لوگ جانتے، جب میں اور اکبر چھوٹے تھے، جب کبھی بھی کوئی تہوار ہوتا تو RSS کا ایک گروپ آتا تھا 10-15 کا، حیدر گھوڑے کے گھر کے سامنے آ کر پکارتے تھے صلاح الدین اویسی قبرستان یا پاکستان۔
اور وحید بھائی مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے ایک لکڑی لے کے دوڑتے تھے اور جیسا وحید بھائی دروازہ کھولتے چپلا چھوڑ کے بھاگتے تھے یہ چڈی پہننے والے RSS والے. میرے بھائی کب تک تم پاکستان سے ہم کو جوڑو گے؟ ملک ہمارا ہے ہمارا رہے گا. مگر یہ نریندر مودی کی مثال. اور میں یاقوت پورے کی عوام کو بتا رہا ہوں یاقوت پورے کے MLA جعفر حسین معراج کو آپ نے منتخب کیا مگر یاد رکھیے یاقوت پورے کی ذمہ داری اسد الدین اویسی کی رہے گی انشاءاللہ تعالی. آپ کو میں تیقن دے رہا ہوں یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام تیزی سے ہوگا. 3 روڈ وائڈنگ کے کام کے پیسے ہم نے منظور کروائے انشاءاللہ تعالی وہ کام ہوگا. میں نے اپنے MP فنڈ سے 4 کروڑ کے خالی سیوریج کے لائن MP فنڈ سے کروایا. جنرل بجٹ کے میرے خیال سے کتنے 15-16 کروڑ 14 کروڑ کے سیوریج لائن کے کام چل رہے اور شاید پینے کے پانی کے لائن کے بھی 3-4 کروڑ کے پینے کے پانی کے لائن کے بھی کام چل رہے ہیں. گنگا نگر کے وہ اس کو نالے کو وائڈن کرنا ہے انشاءاللہ وہ کام زیر دوران ہے. ذرا تیزی سے اس کو کرنا ہے. میں اس کا اقرار کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی وہ کام جتنے ہیں وہ کام مجلس اتحاد المسلمین کروائے گی. اور میں ان لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کو مت لو مجلس میں دوبارہ مت لو. میں نے کہا جب کوئی مجلس میں آنا چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں خلوص دل کے ساتھ آ رہا ہوں میں لوں کیوں نہ لوں اس کو. آپ نے کہا مت لو اس کو جس کے اوپر قتل کا مقدمہ ہے اس کے بیوی کے کوئی ڈرائیور کا معاملہ تھا. میں نے کہا میرے کو اس سے مطلب نہیں ہے کیا ہے نہیں معلوم. آپ نے کہا مت کرو. آپ نے کہا اس کا لا کالج مت دلاؤ. میں نے کہا بھائی میرے مقام جو اللہ کا دیا ہوا اگر کسی کو اس سے فائدہ ہوتا تو ہم نے فائدہ کروایا. میں جانتا ہوں سب چیز کو. میرے بھائی یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں مجلس کی مخالفت کر کے؟ یہ صرف ایک ویڈیو بنا کر فیس بک پہ لائیو آ کر سکتے ہیں. ارے میدان میں آ کر مقابلہ کرنا ان کے جگر میں نہیں ہے. میدان میں آ کر مجلس سے مقابلہ کرنا ان کی دماغ میں نہیں ہے. 96 میں وینکیا نائیڈو کھڑے ہو گئے تھے سالار کے خلاف اور اس زمانے میں چیولڈا وقارآباد تانڈور حیدرآباد کا پارلیمانی حلقہ تھا. عوام نے مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا. اللہ نے کرم فضل کیا اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں 96 میں ہار گئے. 99 میں ہارے. 2009 میں کھڑے ہو گئے تھے. بار کالا کرتے تھے سب مل گئے تھے مگر الحمدللہ اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ پانی کے بربڑے ہیں صرف باتیں کرتے ہیں جھوٹ پھیلاتے ہیں. ان کی نیت صاف نہیں ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کے الیکشن میں کیا کیا ہو رہا تھا. کوئی بول رہا تھا میں الیکشن ایجنٹ بنتا ہوں اتنے دیتا ہوں تم کھڑے ہو جاؤ. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بازار گھاٹ میں وہ لیلا کے مجنوں کے پاس کیا کیا میٹنگ ہو رہی تھی. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لال ٹیکری کی ایک کانگریس کی محترمہ کارپوریٹر جو الیکشن لڑ کے ہار گئی وہ کیا رول ادا کر رہی تھی. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیر مارنے والی سے کیا سودا ہو رہا تھا. جھگڑا یہاں پر یہ ہو گیا کہ گلاب جامن کس کو کتنے ملیں گے دودھ پیڑے کس کو کتنے ملیں گے. سمجھے آپ؟ کسی نے کہا کہ میرے کو آدھا کلو گلاب جامن چاہیے تو کسی نے کہا نہیں پچ پاؤ لے لے چھٹاک لے لے. کسی نے کہا قلاقند تھوڑی لے لے. میرے بھائی تم سمجھ رہے میرے کو نہیں معلوم. میں نے 2 مارچ کے دن دارالسلام کے جلسے میں کہا تھا پیارے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا. کہا تھا نا پیارے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا ٹھہرنا میدان میں. مگر امراؤ جان بھاگ گئی. تم سمجھ رہے میرے منہ میں زبان نہیں ہے. میں جب پہلی مرتبہ MLA بنا تھا اکیلا MLA تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ
اپنے کرم اور فضل سے آپ لوگوں کے ذریعے میں سیکھا. آج بول رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، میں جانتا ہوں تمہاری پہنچ کو. یاقوت پورے کے اوپر اب پوری توجہ صدر الدین اویسی لے گا. ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے. کسی حد تک ہم نے دور کیا ہے، اور بھی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی، بالکل کریں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کچھ نہ کچھ کمزوری تھی ہوگی، اور بحیثیت ایک جماعت کے ذمہ دار کے میں اس کو دیکھ چکا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتا رہا ہوں جعفر حسین معراج ایک کامیاب MLA ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ لوگ پکارتے ہیں، پکارنے دو میرے بھائی، پکارتے ہیں. ارے بھائی امام بخاری کو نہیں چھوڑے لوگ. اسد الدین اویسی کیا چیز ہے، اسد الدین اویسی کیا چیز ہے. مگر ایک بات کا مجھے یقین ہے، جو سچائی پر چلتا ہے، جو حق پر رہتا ہے، اللہ اس کو کامیاب کرتا. یہ لوگ شروع سے ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے. کیا آج بیٹھ کر نہیں کام کر رہے وہ تیر مارنے والی کے لیے؟ اچھا یہ بولتے ہیں یہ آگے لیلا کا مجنو نام پلی کا 3 بار الیکشن ہارا مجلس کے خلاف. اب آپ اس کا سنو ان لوگوں کا چٹا بٹا کھولتا ہوں. آج میں بھی تھوڑا موڈ میں ہوں. آج اب آپ کو میں سب باتیں کیوں کہہ رہا ہوں اور ایک پروف دے رہا ہوں آپ. ارے ٹھہر ذرا. یہ ارے ٹھہر بابا، یہ ایک لیٹر لکھے تھے تیر مارنے والے. کیا لیٹر لکھے تھے کہ حیدرآباد پارلیمنٹ میں 5.5 لاکھ ووٹر بوگس ہے. اکتوبر 23 میں لیلا کے مجنو نے بھی یہی لیٹر لکھا تھا. اکتوبر 23 میں امراؤ جان نے بھی لیٹر لکھا تھا کہ یاقوت پورے میں ہی بوگس ہے. اب یہاں سے کڑی جما رہا ہوں، دیکھو آپ، ایک لیلا کا مجنو، ایک امراؤ جان، دونوں نے لیٹر لکھا. 5.5 لاکھ نام پورے بوگس ہیں. میرے کو آ کے مجلس کے لوگ بولے میرا لکھنے دو، ہونے دو، معلوم ہو جائے گا. تو لیلا کا مجنو کا لیٹر گیا، امراؤ جان کا بھی گیا. تو الیکشن کمیشن نے انکوائری کر کے کہا کہ صرف 10,000 نام غلط ہے. کیا غلط ہے؟ ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو کیسا معلوم میرے کو؟ انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا یہ غلط ہے. تو امراؤ جان نے اور لیلا کے مجنو نے جا کر تیر مارنے والی کو دیا. او دیکھو یہ ہے خزانہ ہے ہارون کا، تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. کیونکہ خلاقند گلاب جامن ڈبل کے مٹھائی کی بات چیت کرنا تھا، جا کر دیے. انہوں کیا کرے، فیبرری 2024 میں لکھیے یہ 5.5 لاکھ نام بوگس ہے. تو الیکشن کمیشن نے جو لیٹر لکھا، میرا لیٹر نہیں ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ نام پلی کا ہارا ہوا لیلا کا مجنو اکتوبر 2023 میں یہی لیٹر لکھا تھا. سیم لیٹر، خالی نام بدل گیا، بی جے پی کا نام آ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم پھر سے تحقیق کریں، اور ہماری انکوائری کے بعد 21,000 لوگ کے نام نکالے گئے. کون؟ جو مر گئے. نام لکھا انہوں نے کہ یہ نام پلی کا کانگریس کا لیڈر، یہی لیٹر، وہی میٹر، ایک ایک ورڈ وہی. ارے نقل کرنے کو عقل بھی چاہیے بی جے پی والوں. دے دیے. الیکشن کمیشن کا لیٹر آ گیا کہ سب غلط ہے. تو اب جو ووٹر لسٹ آئی اس میں 11,000 نام بڑھ کے آ گئے. اب نہیں معلوم کتنے ظفر پہلوان کے پیدا کیے ہوئے بچے ہیں، نہیں معلوم.
نہیں آپ تو خالی نہیں، آپ ایسا وہ نہیں بول رہا ہوں، ماشاء اللہ ابھی بھی آپ نہیں، میں بول رہا ہوں خالی اب کچھ بھی لگا دیتے نا. اب میرے کو بولتے ہیں ان کے 3 ہیں، نہیں ہے رے بھائی. اب کوئی ہمارے ایک ٹی وی کے اینکر آئے تھے مشہور آج تک کے میڈم، بولے وہ بی جے پی کی کینڈیڈیٹ کا بڑا اثر ہو رہا ہے، آپ بڑی محنت کر رہے. میرا میڈم، میرے گھر کے میڈم کا اثر ہوتا میرے پہ اور کسی کا اثر نہیں. اب آپ بتاؤ کتنا جھوٹ بولتے ہیں لوگ، کتنا جھوٹ بولتے، پورے نام بوگس ہے. ارے الیکشن کمیشن میرا ہے، وہ لکھ کے دے رہے کہ یہ کانگریس کا لیلا کا مجنو کا لیٹر، امراؤ جان کا لیٹر، بی جے پی کا لیٹر ویسی ہے بالکل. کوئی پتہ نہیں، جو مر گئے تو نام نکلیں گے. 5.5 لاکھ نام بوگس ہے. کہاں سے بوگس ہے؟ مر پیغام دینا، ہمارے لوگ کئی فون کرے، کیا ہو رہا صاحب، کیا ہو رہا، کچھ ہے کا؟ سارے والا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تحقیق کرنے دو. اچھا پکڑ کے یاقوت پورے کے باڑوں کو لے کر گئے، کاروان کے باڑوں کو لے کر گئے. ایک جگہ پہ 60 ووٹ کیسا رہتے، ان کی زبان کیا ہے سنو آپ. نہیں ٹھیک ہے 3 بیویاں بھی ہوں گے تو 60 کیسا رہتے؟ ارے بے وقوف باڑا ہے وہ غریبوں کا، اس باڑے میں لوگ رہتے. وہاں جانے کے بعد دیکھے تو الیکشن کمیشن کے لوگ بولے ارے کیا جھوٹ بول رہے، ہمارا وقت خراب کر رہے ہیں. تو نام پہ بھی جھوٹ بچانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جھوٹ مل کر بول رہے تھے، یہ سازش مل کر رہے تھے. آخر وقت میں اعلان بھی ہو گیا تھا، میں تو کہاں نہ 2 مارچ کو کے پیارے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا. میں بھی صلاح الدین اویسی کا بیٹا ہوں، میرے والد مرحوم نے ہر طوفانوں کا مقابلہ کیا، میں بھی تیار ہوں. ہم سب چیز کو دیکھ رہے ہیں، تمہاری ایک ایک چیز کو جانتا ہوں، تم کیا کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے. آ جاتا بابا، آ جاتا، سب معلوم ہوتا. مگر آپ بولتے ہیں مل کر بی جے پی کو پورا بولتے ہیں. اب بول رہے وہاں پہ جاؤ، جا کر اب دیکھو آپ کتنا بھاری پڑ گیا ان کو، امراؤ جان کو، ان کو ہی بھاری پڑ گیا. بعض وقت مخالفت میں جب آدمی پاگل ہو جاتا، آنکھ پہ پردہ پڑ جاتا، اپنے ہی محلے کی بات بی جے پی سے بولنے لگا دیا. اب آپ کا مقام کیا رہا امراؤ جان، کیا رہا آپ کا مقام بتاؤ؟ آپ کو عقل ہی نہیں ہے. آپ نے اپنا مقام متاثر کر لیا. احمد بلالہ نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ سب جھوٹ ہے. چنچل گڑے کے فرقہ مہدویہ کے ذمہ داروں نے سعودی عرب میں عمرے میں نے کہا کہ سب جھوٹ ہے. اب آپ کیا بولیں گے اس کو؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس سے مخالفت سے بھی اس لیے ہے کہ مجلس ان کے لیے کانٹا بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنی ذاتی دکان کو نہیں چمکا سکتے، یہ اپنے ذاتی مفادات ہم تکمیل نہیں کر سکتے. ارے مخالفین مجلس، تم نے کیا کیا بتاؤ؟ تم ایک ٹیوشن کا سینٹر نہیں چلا سکتے، اسکول تو دور کی بات، تم کلینک نہیں چلا سکتے، اسپتال تو دور کی بات. ہاں تم چندہ جمع کرنے کے ماہر ہو، تم چندہ جمع کرنے کے ماہر ہو، میں تم کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں. چندہ جمع کیے اور پھر انٹرنیشنل فقیر کی طرح ہم دیے. تو خیر جانتا ہوں تمہاری قابلیت کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو بھی بتا رہا اس لیے رہا ہوں کہ پہچانیے ان چہروں کو. میں شروع سے کہہ رہا تھا آپ کو، دیکھو یہ لوگ بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں، یہ اپنے ذاتی مفادات ہم تکمیل کر رہے ہیں. جماعت سب کی ہے. اسد الدین اویسی کو آپ ووٹ نہیں دیں گے، 13 مئی کو آپ جماعت کو ووٹ دیں گے. کہ جب میں مر جاؤں گا تو جماعت ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں مروں گا، اس کا زمین میں چلا جاؤں گا، مر صبح قیامت تک جماعت کو آباد اور شاداب رکھنا ہے. یہ جو لوگ ہیں مفاد پرست ہیں، منافقین ہیں، یہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے 60 سال کی محنت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیا کیا ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا تھا، آج وہ سب محنتوں ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا حال کرنا چاہتے ہیں ہمارا جو اتر پردیش میں شوکت سے پوچھ ہمارے صدر لوگ بولتے ہیں مجلس کے بارے میں، ارے شوکت سے پوچھئے
کہ عید کی نماز اتر پردیش کے مساجد میں تین جماعتیں ہوئیں. علماء اپیل کر رہے تھے کہ روڈ پہ نماز مت پڑھو، اور آپ کا حال یہ ہے شہر حیدرآباد کا الحمدللہ کہ تہجد کی نماز آپ روڈ پر پڑھ رہے تھے. تہجد کی نماز آپ ماہ رمضان میں روڈ پہ پڑھے نہیں پڑھے بتائیے؟ اتر پردیش کو عید کی ایک نماز دو جماعتیں ہو رہی تھی مسجدوں میں. میرے بھائی دیکھو، یہ مجلس کے مخالفین وہی حال کرنا چاہتے ہیں. بلڈوزر آپ کے گھر کے سامنے لانا چاہتے ہیں، انکاؤنٹر کو عام کرنا چاہتے ہیں. یہی لوگ ہیں اپنے ساتھی مفادات کی تکمیل کے لیے. کتنے سال سے لوگ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. 21 سال سے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مجلس کے مرکز سیاسی کو ختم کیا جائے. 31 سال سے ان کی یہی کوشش ہے کہ مجلس کو ختم کر دو. جس طرح قیادت ختم ہو گئی اتر پردیش میں ڈاکٹر فریدی کے انتقال کے بعد، جس طرح قیادت ختم ہو گئی بہار میں، اب اختر علی خان اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. میرے بھائی پہچانو، آپ کو مجھ سے اختلاف ہوگا، کسی سے ہوگا، تو میں تمہارے گھر کو آ کے معافی مانگنے کو تیار ہوں، مگر یہ جماعت تمہاری ہے میرے بھائی. میں تو ایک سپاہی ہوں اس جماعت کا. کب تک زندہ رہوں گا اللہ جانتا ہے، مگر آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اللہ جب تک زندہ رکھے گا. میری زندگی صرف مجلس ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. میری اللہ کی عبادات، ذکر، قرآن کی تلاوت کے بعد میری زندگی مجلس ہے اور مجلس ہی رہے گی. کیوں مارے پھرتا ہوں ہندوستان کے کونے کونے میں؟ میری گاڑی پر گولیاں چلائی گئی، شوکت تھا بیٹھا ہوا، 6 گولیاں چلائی، اور صبح میں ہم پھر نکل کے گئے اتر پردیش کو کہ نہیں جانا ہے. کیوں گئے؟ اگر کسی پہ گاڑی پر گولی چل جاتی تو 2 دن 4 دن کو نکلتا نہیں. میں بولا نہیں، میں جاؤں گا، میری موت لکھی ہے تو ہو کر رہے گی. کیا مقصد تھا؟ مقصد ایک ہی ہے کہ جماعت کو مضبوط کرنا ہے. کل حشر کا میدان ہوگا، مجلس کے تمام ذمہ داران رہیں گے. میں کیا منہ دکھاؤں گا ان کو؟ اسی کا ایک ذمہ داری، امانت ہے یہ، اس کو لے کر چلنا ہے، جماعت کو مضبوط کرنا ہے. میں جانتا ہوں کہ وطن عزیز میں مسلم اقلیت کی جب تک سیاسی طاقت نہیں ہوگی، کوئی پلٹ کے نہیں پوچھے گا، کوئی پلٹ کے نہیں پوچھے گا. مہاراشٹر میں 48 لوک سبھا کی سیٹیں، 1 کروڑ 11 لاکھ مسلم اقلیت ہے. کانگریس کا لیڈر بولتا ہے ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتے. راجستھان میں ٹکٹ نہیں، مدھیہ پردیش میں ٹکٹ نہیں، چھتیس گڑھ میں ٹکٹ نہیں، دلی میں نہیں، 11 ریاستوں میں کسی کو ٹکٹ نہیں دیا کانگریس پارٹی نے. اور آ کر صرف حیدرآباد میں نشانہ بنا رہے. امتیاز جلیل لڑ رہا ہے اورنگ آباد کا الیکشن، اس کے خلاف شیو سینا کو کھڑا کیے. میں اورنگ آباد کی عوام کو آج کے بڑے بازار کے جلسے سے ان سے گزارش کروں گا کہ امتیاز جلیل میرا بازو ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ امتیاز جلیل کو آپ کامیاب کر کے میرے ساتھ پارلیمنٹ کو بھجائے. میں اورنگ آباد کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں، حیدرآباد سے، کہ میرے بازو کو میرے ساتھ دو آپ، اور انشاءاللہ آپ کی بار پارلیمنٹ میں میں امتیاز جلیل کے ساتھ انشاءاللہ کشن گنج سے اختر علی خان بھی کامیاب ہو کر آپ کے 3 شہر بھارت کی پارلیمنٹ میں جائیں گے. کس کی حکومت بنے گی نہیں بنے گی مجھے نہیں معلوم، مگر ہماری کوشش یہی ہے کہ تیسری مرتبہ اس وطن عزیز کا وزیر اعظم نریندر مودی نہ بنے انشاءاللہ. یعقوب پور امان نگر کی ہماری ایک بہن نے یا ہماری بیٹی نے، ہماری ماں نے کہا تھا کہ اسد الدین اویسی میں آپ کو ووٹ اس لیے دے رہے ہوں کہ تم نریندر مودی کو ہٹاؤ. اس خاتون کا بیان، اس کا جملہ ہمارے لیے کافی ہے. دورے کرتا ہوں میں، نوجوان، خواتین، بزرگ ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں رے بیٹا اتنی دھوپ میں نکلے ہو، کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ کامیاب کرے گا مجلس کو. آج کشن باغ اسد باما نگر میں دورہ کر رہا تھا، ایک صاحب میرے کو آ کر پیچھے سے ہاتھ پکڑ کے بولے بیٹا تہجد میں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں مجلس کے لیے، انشاءاللہ اللہ بڑی کامیابی سے دے گا مجلس کو. میں جانتا بھی نہیں لوگوں کو. اب آپ بتاؤ اس محبت کا کیا کروں میں؟
یہ تمام مخالفین اس محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ جو مجھے جانتے نہیں ہیں؟ ایک خاتون نے مجھے بلایا آج، یہاں پر پیچھے دورہ کر رہے تھے، مجھے بلا کر کہا حضرت صاحب میں بے چین ہوں ووٹ ڈالنے کے لیے، ابو شیر کو پوچھو آپ ہمارا جماعت کا رکن ہے، میرے 4 ووٹ ہیں بھائی، بچاؤ میں تیرا کو بے چین ووٹ ڈالنے کے لیے چھٹیاں نہیں آئے ابھی تک۔ آج کسی ایک جگہ پر صبح میں دورہ کر رہا تھا بہادر پورے میں، ہمارے خواتین پردے کے قریب بلا کر بولے بیٹا تم بالکل فکر مت کرو، ہم لوگ پورے نکل کے ووٹ ڈالنے والے اپنے بعد۔ میرے بھائی یہ مزاج آپ سمجھ رہے 2 سال میں پیدا ہوا، یہ 60 سال کی محنت ہے۔ 60 سال کی محنتوں کے بعد مجلس نے کیا کیا؟ لوگ بولتے نا مجلس نے مسلک کے اختلافات کو بڑھنے نہیں دیا، مجلس نے تمام مسلک کے لوگوں کو ایک گلدستے کی طرح لا کر سجا کر بٹھایا۔ یہ لوگ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہی تو ان کی سازش ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ 13 مئی کے دن آپ اپنا ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے، کیونکہ مجھے یہاں سے ایک اور جلسے میں جانا ہے۔ میں آپ کو ہو گیا صاحب، آج نریندر مودی جو ہے کئی جلسے میں یہ بولے کہ دکنی لہجے میں بولے مجلس نکو نریندر مودی، ہورے ہم بولنا شروع کرے تو تم کو لگ گئی، ہم جو ہورے پوچھ رہے تھے تو نریندر مودی بولے اچھا میرا پیچھا کرتے، میں بھی بولتا ہوں مجلس نکو۔ کسی میڈیا کے لوگوں نے مجھ سے پوچھا اسد صاحب مودی نے یہ کہا، میں نے کہا بڑے بازار کو آ جاؤ جواب ملے گا، تو آپ کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا۔ اب وہ سنو میرے سن تو صحیح، تو اوپر آ جائے، آپ آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، چلو پبلک کو کھینچ مار کے دکھا۔ اب رک جاؤ یار، رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، اللہ کے لیے 2 منٹ۔ یہ بھی ہے بھائی، یہ کہیں نہیں ملتے ایسے لوگ دنیا میں، نہیں ملتا، یہ جذبہ نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا۔ تو میں آپ سے بول رہا تھا چاہو ذرا ساتھ دینا میرا، اٹھ جاؤ تم، وہاں بیٹھو، وجاہت کے بازو بیٹھو تم۔ تو اب آپ میرے ساتھ بولیں گے، سنو مودی، سنو RSS، بیگن کو بولو، رضاکار کا جھوٹ، بیگن کو بولو، آتم نربھر بھارت کی باتیں، بیگن کو بولو، مسلم ریزرویشن کا جھوٹ، بیگن کو بولو، ISIS روہنگیا گھسپیٹی کی گالیاں، بیگن کو بولو، کرکٹ ٹیم میں مسلمانوں کے ریزرویشن کا جھوٹ، 56 انچ کی باتیں، اب ہاؤ اور نکوں میں بولنے کا ہے۔ اب آپ کو میں جو بولوں گا آپ نکوں میں بولنا یا ہاؤ میں بولنا سوچ کے بولوں۔ اب کیا بولیں گے آپ؟ مودی کے 5 اور سال نکو، بے روزگاری کے 5 اور سال، غربت کے 5 اور سال، یہ ظلم کے 5 اور سال، ہندوتوا کے 5 اور سال، بلڈوزر کے 5 اور سال، گو رکشک کے دہشت کے 5 اور سال، حجاب، اذان اور حلال کو گالی کے 5 اور سال۔ مودی جی نکو نکو نکو۔ اب آپ جو ہے متروں جو ہے اب پریشان ہیں حیدرآباد کے بارے میں، سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کہ کیا کرنا۔ 13 تاریخ کے دن آپ کو کوئی افواہ بولیں گا ایسا ہوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کا کام مجلس کے اراکین بلدیہ سے میں کہہ رہا ہوں،
آپ کو صبح 5 بجے سے شام میں 7 بجے تک آپ کو فیلڈ پہ رہنا، اور ہمارے پولنگ ایجنٹس کا کام یہ ہے کہ صبح 6 بجے جانا، موک ووٹنگ ہوتی اس کو دیکھنا، پولنگ ختم ہونے کے بعد ای وی ایم کو سیل لگے گا، سرٹیفکیٹ لے کے واپس آنا۔ ایک ایک کارپوریٹر میدان پہ رہنا، اور میں خود پھر رہا ہوں۔ اسمبلی الیکشن کی طرح نہیں ہونا چاہیے، میں خود پھروں گا۔ آپ سب مل کر ہم کو محنت کرنا ہے، اور مجلس کے جو اراکین ذمہ دار ہیں جو باہر رہیں گے، آپ کا کام یہ ہے کہ پولنگ کروانا، پولنگ کروانا۔ اور آپ سے، عوام سے میری اپیل ہے کہ ووٹ کا استعمال کرو میرے بھائی، ووٹ کا استعمال کرو۔ ایک تاریخی کامیابی سے مجلس اتحاد المسلمین کو ہمکنار کریے، پولنگ کروائیے، اور پولنگ سے ہی ہماری اکثریت بڑھے گی۔ ڈرنے اور گھبرانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ میں شکر گزار ہوں یاقوت پورے کے تمام ہمارے مجلس کے ذمہ داروں کا، اتنی سخت دھوپ میں بھی آپ اور ہم نے مل کر پیدل دورے کیے اور عوام سے ملاقاتیں کی۔ ایک 3-4 دن سے ماشاءاللہ موسم تھوڑا اللہ کے کرم سے خوشگوار ہوا ہے، اور 13 مئی کے دن اب تک کا جو ویدر کا پریڈکشن ہے، محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ 36 ڈگری ٹیمپریچر ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ رحم کرے، اللہ فضل کرے گا، اور ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کریے، محنت کرنا ہمارا کام ہے، جستجو کرنا ہمارا کام ہے۔ مجلس کے مخالفین کی باتیں، ان کی سازشیں، ان کی ویڈیوز کو نظر انداز کریے۔ میرے بھائی یاد رکھو، یہ دنیا میں جو آیا ہے نا، وہ خبر میں جائے گا، اور اس کو جواب دینا پڑے گا اپنے جھوٹے الزامات کے بارے میں۔ تم جتنا بول سکتے بول لو، میرے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرا دل آج بھی صاف ہے۔ تم اتنے گالیاں دے کر بھی اگر کل میرے گھر کو آ کے بولو گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو میں تم کو گلے سے لگانے کو تیار ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں میری کامیابی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ مجھے عزت اللہ دینے والا ہے، مجھے جو مقام ملے گا وہ اللہ کی طرف سے ملے گا۔ ارے تم تو مخالفت تم کتنا کرتے کر لو، ہم بڑی بڑی مخالفت دیکھے سوئے، ہم بڑے بڑے سورماؤں کو دیکھے سوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو کامیاب کیا۔ میں وہ دن بھی دیکھا تھا، میرا بچپنا تھا، سالار کے ساتھ الیکشن میں بیٹھا ہوا تھا، تو سالار کی گاڑی کے سامنے آ کے لوگ، ایک بہت بڑے پہلوان ہوتے تھے، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، سماجی گھوڑے کے پاس کے، ان کے لوگ سالار کی گاڑی کے سامنے آ کے تلوار پھرانا شروع کرے زمین پر، تو تلوار جب زمین پر مارے تو چنگاری نکل رہی تھی۔ میری عمر 12-13 سال کی تھی، میں دیکھ کے ڈر گیا، تو سالار میری طرف دیکھ کر سالار بیٹھے رہے، تلوار مار رہے تھے، اور میرا قائد صرف ایک پیر گاڑی سے نکالا اور نکال کے بولا چپل نکال کے ماروں گا تم لوگوں کو، پورے بھاگ گئے۔ میرے بھائی ہم وہ بھی دیکھے ہیں۔ تو کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اسد الدین اویسی چمن سے ٹہل کے آیا، اسد الدین اویسی کسی محل سے آیا، نہیں بھائی، میں سیاست کو اپنے والد کے پیر کے پاس بیٹھ کر سیکھا ہوں، میں سیاست کو سمجھا ہوں مجلس کے مرحوم قائدین کے ساتھ بیٹھ کر۔ میں پورے دن سے میرے سیاست کی آغاز ہوئی، سیاسی سفر کا آغاز ہوا، میں جانتا ہوں سب چیزوں کو۔ اللہ تھوڑا علم دیا ہے، اللہ تھوڑی سیاسی بصیرت دیا ہے۔ ارے حیدرآباد سے نکل کر ہم گجرات چلے گئے، ہمارے صابر کابلی والا بیٹھے ہوئے، احمد آباد میں ہم نے کارپوریٹر جیتا لیا، بھروچ میں ہمارے کارپوریٹر جیت گئے، گودرا میں ہمارا کیا ڈپٹی میئر یا چیئرمین جیت گیا۔ ارے دنیا کے کونے کونے میں، ہندوستان کے کونے کونے میں جا رہے، تو یہ لوگ ان کو یہی تکلیف ہے، کیوں جا رہے بھائی کیوں جا رہے ارے بھائی اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہاں کے لوگوں کو ایک حوصلہ دلا سکوں، تاکہ وہاں پر بھی حیدرآباد کی طرح ایک سیاسی قیادت بن سکے، تاکہ یہاں اور وہاں میں کوئی فرق نہ رہ سکے، تاکہ وہاں پر ان کو
ایک مقام، سیاسی مقام ملے، ان کو حصہ ملے. یہی تو ہماری لڑائی ہے، یہی دشمنی ہے ان لوگوں کو. تم حیدرآباد چھوڑ کے مت جاؤ. ارے میرے بھائی، میں پنجرے میں نہیں رہ سکتا. میں حیدرآباد کی عوام نے مجھے سیاسی زندگی دی، مجھے مقام دیا اللہ کے فضل و کرم سے. تم جو مقام مجھے دیا گیا ہے، جب تک میرا صحت میرا ساتھ دے گی، میں انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے کونے کونے میں جاؤں گا. میرے جسم میں ایک سانس رہے گی تب بھی میں مجلس کے پرچم کو لے کر جاؤں گا. اگر اتر پردیش کے بارڈر پر نیپال شروع ہوتا ہے، مجھے شوکت دے گا کہ سر یہاں سے نیپال شروع ہوتا ہے. میرے آنکھ میں آنسو آ گئے کہ کاش آج ہمارے مجلس کے مرحوم قائدین زندہ ہوتے کہ وہ دیکھتے کہ نیپال کے بارڈر تک ہمارا ہرا پرچم پہنچ چکا ہے. اختر علی مان نے مجھ سے کہا کہ سر یہ کشن گنج کا بارڈر ہے، یہاں سے بنگلہ دیش چند میل سے شروع ہوگا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجلس کا پرچم وہاں تک پہنچ گیا. آسام کو گئے 2012 میں، جب وہاں پر بوڈو لائن کا جھگڑا شروع ہوا تو کسی نے کہا یہاں سے بھوٹان شروع ہوتا ہے، تو 50 ڈاکٹروں کی ٹیم کو ہم لے کر گئے تھے. میں نے کہا اللہ کا کرم ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. یہی تو میرا مقصد ہے، یہی تو مجھے خوشی ملتی ہے کہ چلو ہم یہاں تک پہنچ گئے. گجرات میں چلے گئے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہم کو شوکت جیسا ایک صدر دیا، صابر کابلی والا جیسا ہم کو ایک دردمند انسان دیا. میرے بھائی اسی کی تکلیف ہے. سب یہی بولتے انہوں کیوں نکل رہے حیدرآباد سے، ہر مسئلے پر کیوں بولتے. ارے میں کیا گونگا اندھا بن کر بیٹھ جاؤں بلقیس بانو کو دیکھ کر؟ میں بلڈوزر گھر کو توڑتا ہوا دیکھ کر خاموش بیٹھ جاؤں؟ میں بچوں کے سروں سے حجاب نکالا جا رہا ہے خاموش بیٹھ جاؤں؟ بتاؤ کیا خاموش بیٹھوں میں؟ کیسا خاموش بیٹھوں گا میں؟ کل مجھے بھی تو اللہ کے پاس جواب دینا ہے نا. میں اسی لیے کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ان بچوں کا مستقبل اچھا ہو سکے. مجھے کامیابی ملے گی نہیں ملے گی نہیں معلوم، میرے اراکین میرے ذمہ داروں کو ملے گی نہیں ملے گی، مگر جب ہم کفن میں ہم کو رکھ کر قبر میں اتارا جائے گا تو یہ تشنگی تو نہیں رہے گی کہ ہم نے کوشش نہیں کی. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اور کامیابی دینا رب کا کام. ہم کوشش کریں گے. تو یہ آپ کی سرزمین ہے. اب کوئی مودی آ کر امت شاہ آ کر ہم کو بولے گا حیدرآباد میں ایسا کر دیں گے. ارے امت شاہ تم لڑ لیتے حیدرآباد، تم لڑ لیتے حیدرآباد، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں مر بھی جاؤں گا تو حیدرآباد پر مجلس کا پرچم لہرائے گا. یاد رکھیے وہ مزاج وہ چیز ہم پیدا کر کے جائیں گے. اور نوجوانوں سے پھر سے کہہ رہا ہوں، آؤ تم کو اس قوم اور جماعت کی ذمہ داری نبھانا ہے اور تم کو وابستہ ہونا ہے. اپنی زندگی کو با مقصد بناؤ. نوجوانوں، تم ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم راتوں میں بیٹھ کر حقہ پینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم جاگنے کے لیے پیدا نہیں ہو. تم کو جاگنا ہے نا تو رات میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ. تم کو جاگنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ کل کوئی فوٹو ڈال دیا کہ میرے آنکھوں کے نیچے زیادہ حلقے بڑھ گئے. مجھ سے لوگوں نے فون کر کے پوچھا ارے میرے بھائی چھوڑ دو، اسد الدین اویسی کے لیے مجلس ہی سب کچھ ہے. مجلس کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں گا؟ اگر مجھ سے کوئی بولے گا کہ تم مجلس کو چھوڑ دو تم کو زندہ چھوڑ دیں گے تو میں بولوں گا مار دے میرے کو، میں جماعت کو نہیں چھوڑ سکتا. میں اپنی جماعت کو نہیں چھوڑ سکتا. میرے لیے میری جماعت سب کچھ ہے. یہی چیز مجھے آخرت میں بھی اور میرے خبر میں کام میں آئے گی. لوگ لاکھ بول لے میرے بارے میں، میرا اللہ جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. اور جو لوگ مجھ پر الزام لگا رہے، تم تیار ہو جانا حشر کے میدان میں. میں بھی رہوں گا، تم بھی رہو گے. تم کو بولنا پڑے گا رب کے سامنے کہ ہاں یہ الزام ہم نے اس پر لگایا تھا. بتانا پڑے گا. تم آج دنیا میں جو بولتے بول لو، ارے تمہارے مقدر میں ذلت اور شکست لکھی بھی ہے، وہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. مجلس کے لیے اللہ نے کامیابی لکھی اور ہوگی کامیابی انشاءاللہ تعالی. ہم اپنی 60 سال کی محنت کو رائے گاہ جانے نہیں دیں گے. 60 سال کی محنت 65 سال کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحدہ طور پر
اپنے کیکورٹ کا استعمال کریے. یہ جماعت آپ کی ہے, یہ شہر ہمارا ہے, یہاں پر ہم نے جہاں بانی حکمرانی کی ہے. اس چپے چپے کے نشانات تم کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اس 65 سال کی محنت کو رائگاں جانے مت دو. اس چپے چپے کی نشانیاں ہم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کیا تم 1960 کو بھول گئے, کیا تم 1970 کو بھول گئے, 1980 کو بھول گئے, تم 1990 کو بھول گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمت اور حوصلے کو برقرار رکھیے. حکومت کسی کی بنتی ہے, اگر بغیر مودی کی بنتی ہے تو مجلس یقیناً اس کی تائید کرے گی انشاءاللہ تعالی. اگر کسی اور کی بنتی ہے کوئی بات نہیں, اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے, ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سے میری گزارش ہے 13 تاریخ کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے. اور آپ تمام سے میری اپیل ہے, اپنے گھر والوں کو, اپنی بیگم کو, اپنی ماں کو, بھائی کو لے کر جائیے, پولنگ بوتھ کو جائیے. اور ہمارے ذمہ داروں سے, پولنگ ایجنٹ سے کہہ رہا ہوں, پولیس کو کوئی رائٹ نہیں ہے چھٹی دیکھنے کا. پولیس کو کوئی رائٹ نہیں ہے چھٹی دیکھنے کا. اب آپ بولیں گے انہوں کہاں سے بول رہے, تو میں ان کا کہاں ہے, ایک منٹ, ان کا رکھنا پڑتا ہر ایک کا شجرا, جنم پتری. بہرحال ان کی ایک پریسائڈنگ آفیسر کی کتاب ہے جس میں پیراگراف نمبر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. وہ پیراگراف نمبر, ایک منٹ تاکہ ہمارے لوگوں کی یاد ہو جائے. آپ بھی یاد رکھو, اگر آپ ہمارے خواتین کو لے کے جا رہے ہیں اور حضرت پولیس یہ بولی نہیں سر تمہارا چٹھی دکھاؤ, فلاں دکھاؤ, تو آپ ان کو بولنا پریسائڈنگ آفیسر کی کتاب پیراگراف نمبر 28. ہاں پیراگراف نمبر نہیں, سوری, پیراگراف نمبر 13.28 آئیڈینٹیفیکیشن آف الیکٹرز, اور پیراگراف اور 13.29. یہاں پر کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ پولیس کو اختیار ہے کسی کا شناختی کارڈ دیکھنے کی. یہ ہینڈ بک آف ریٹرننگ آفیسر 2023 ہے. اب یہ کیوں بول رہا ہوں میں آپ کو, کیسے معلوم ہوا میرے کو؟ لیلا کا مجنو اور امراؤ جان تیر مارنے والے کو بولے تو بولتے نا دیوار کے بھی کان رہتے ہیں. تو یہ پیراگراف نمبر 13.28, 13.281, 13.282, 13.283, 13.284, 13.285 تو 13.286, اور پھر یہ سب چیزیں ہیں. پولیس کا کام نہیں ہے, پریسائڈنگ آفیسر اور اندر جو جس کسی پارٹی کا پولنگ ایجنٹ بیٹھا وہ چیلنج کر سکتا. تو اس لیے پریشان مت ہوئیے. اگر کچھ میں تو عوامی طور پہ بول چکا ہوں. یہ پریسائڈنگ آفیسر کی جو بک ہے, ہینڈ بک فار ریٹرننگ آفیسر 2023, پیراگراف نمبر 13.28. بتاؤ کام بولے پولیس کو, نہیں انہوں بولے, انہوں بھی نہیں بول سکتے. پریسائڈنگ آفیسر کا کام ہے چیک کرنا, پولیس کا کام نہیں ہے. پولیس کا کام ہاں کوئی ہوشیاری کرا, 1.5 ہوشیاری کرا, اٹھا کے لکھ جاؤ, آپ روکو, مگر غیر ضروری کے ہاں بتاؤ کہیں کو آئے, وہ نہیں کرنا. میں پھرتے رہوں گا, میں پھرتے رہوں گا, قانون میرے کو معلوم, میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں. الیکشن ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے اور ہم کو اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا ہے. یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیے, ذہنی طور پر. اچھا اگر کوئی آ بھی گئے, دیکھیے ہم لوگ آن دو بابا, کوئی بھی آن دو, کیا کر رہے ہیں, ہمارا پولنگ کرنا ہے, کوئی فکر کی بات. ارے انہوں آیا تھا, ارے صاحب انہیں آیا تھا, آیا تھا بابو تم ٹھہرو, کچھ نہیں ہوتا. آپ اپنی پولنگ کرا, آتے جاتے کچھ نہیں ہوتا, دیکھتے کرتے. بھاگ رہے, دیکھتے کہ بھاگ رہے. بھاگنا کرنا نہیں, آپ کا ٹیبل 200 میٹر کے اوپر ٹیبل لگا کے بیٹھیے,
वोटर की स्लिप दीजिए। हम तो वो मशीन भी दे रहे हैं, उसमें डालते की चिट्ठी भी निकल जाती, उसका भी हम लेटर इलेक्शन कमीशन को दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई एतराज नहीं है, आप वो मशीन से चिट्ठी बांट सकते हैं। उमरा जान इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में बोलो देखो वो मशीन करा रहे, अरे भाई टेक्नोलॉजी है, तुम थम्स अप है, तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा कुछ भी। चंदा लेना तुम्हारा एक्सपर्ट है, वो तुम्हारा, तुम उसमें पीएचडी है। ये पूरा हर चीज कानूनी एतबार से हम करे हैं। चिट्ठियां भी बांटे हैं, अगर चिट्ठियां सबको आ गए, घरों में चिट्ठियां आ गए, कितनों को आगे हाथ उठाओ जरा। अच्छा थोड़े आने का है भी, तो इंशाअल्लाह ताला मैं बोलूंगा, टेबल भी डाल के बैठ रहे हैं आपके महलों में मजलिस के अराकीन, आप उनके पास भी जाकर वोटर लिस्ट में देखकर चिट्ठी लेके जा सकते, मगर आपको वोट डालना, वोट डालेंगे ना सब इंशाअल्लाह ताला। और दुआ भी कसरत से करिए अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करे, और 13 तारीख के दिन पूरे आसमानों में हमारे दिल में सोच में पतंग रहना इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप पहले आ जाओ, चाहो अपन दोनों मिनट देखिए।